الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتخیل بی ورؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة رواہ البخاری. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت نہیں اپنا سکتا ہے. اور ایک مومن کا خواب نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اصلی شکل و صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے تو جس شکل و صورت میں تھے، جس طرح تھے، عین اسی طرح ایک مومن خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے. اگر ہم اس بارے میں روایات دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا شدید لگاؤ ہو، شدید محبت ہو، ایسے شخص کے لیے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکے. جیسا کہ خود اس حدیث کے جو راوی ہیں انس رضی اللہ عنہ، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کو نبی سے جو روایت کیا ہے جس صحابی نے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کا خود کا بیان ہے جسے امام ابن سعد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب طبقات میں صحیح سند سے نقل کیا. یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما من لیلۃ الا ارى فیها حبیبی ثم یبکی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی ہے جس میں خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کروں. یہ صحیح سند سے صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان طبقات ابن سعد میں منقول ہے. اور انس بن مالک کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے، سفر میں، حضر میں، جہاں بھی رہتے، آپ ساتھ میں لگے رہتے تھے. آپ کا کوئی بھی کام ہوتا آپ کر کے دیتے تھے. آپ کو وضو کرنا ہوا آپ پانی بھر کے لا کے دیتے تھے. کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی انس بن مالک آپ کی خدمت کے لیے تیار. پورے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی خدمت کرتے رہے ہیں انس بن مالک. اس سے اندازہ کریں کہ نبی سے ان کا لگاؤ کتنا تھا. جب ان کا یہ بیان ہم سنتے ہیں تو تھوڑا سا چونکنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ایسی کیا خاص بات ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے اندر کہ وہ ہر رات نبی کو خواب میں دیکھتے ہیں. ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں. لیکن آپ ان کی زندگی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے 10 سال اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا ہے، بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی معاوضے کے اللہ کے نبی کی خدمت کیا ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہا کرتے تھے، اس لیے آپ دیکھیں گے احادیث میں ان کے ذریعے بہت ساری احادیث مروی ہیں. بہت ایسے موقع سے نبی کے حالات انہوں نے بیان فرمائے ہیں کہ وہاں پر اور دوسرے صحابہ موجود نہیں تھے، کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہی صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، لیکن اللہ کے نبی نے ایک موقع سے بھی مجھے نہیں ڈانٹا. 10 سال. آج آدمی 1 ماہ کسی کے ساتھ کام کرے تو کچھ نہ کچھ آپس میں بحث و تکرار ہو جاتی ہے.
لیکن انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرتے ہیں کہ 10 سال میں آپ کے ساتھ رہا، لیکن کبھی ایک موقع سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے پھٹکارا نہیں، مجھے کچھ بولا نہیں۔ اب اس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ ساتھ خود انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی اپنا کردار ہے۔ تو ایسے جو عظیم صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ اگر یہ کہیں کہ میں ہر رات نبی کو خواب میں دیکھتا ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو حدیث سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی شخص خواب میں دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس پر یہ فضل کرے، یہ پہلی بات۔ اور خواب میں دیکھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، یہ پہلی بات۔ آئیے دوسری چیز بھی آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اس حدیث میں جو یہ کہا گیا کہ شیطان میری شکل و صورت نہیں اپنا سکتا، یہ بات تو طے ہے کہ نبی کی اپنی شکل و صورت میں شیطان نہیں آ سکتا کسی کے خواب میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے خواب میں شیطان آ کے یہ نہیں بول سکتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ شیطان کے سچ بولنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ نبی کی شکل و صورت اپنا کے خواب میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن کسی اور پادری کی، کسی اور جو ہے بابے کی، کسی پیر کی، کسی بھی بزرگ کی شکل اپنا کے خواب میں آ کے شیطان یہ بول سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لو مجھ سے سلام کرو، آ کے 2-4 باتیں اس کو سنا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات سے چوکنا رکھنا چاہیے، یعنی ہر آدمی جو خواب میں سنائے، خواب بیان کرے میں نے نبی کو دیکھا، تو اس کی تصدیق نہیں کر دینا چاہیے کہ سچ بول رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی خواب میں شیطان تو نہیں آ سکتا نبی بن کے، اس لیے ہم نے اگر خواب میں نبی کو دیکھا ہے تو نبی ہی کو دیکھا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیا آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کا جسم کیسا تھا، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کا سینہ کیسا تھا، یہ سارا حلیہ صحابہ کرام نے بیان فرما رکھا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ درج ہے، یعنی وہ ساری احادیث پڑھنے کے بعد ایک آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اب اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے اور حلیہ وہی ہے جو کتابوں میں درج ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہے، یہ سچا خواب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اس سے سوالات کریں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کی فہرست رکھیں سامنے، پوچھیں داڑھی کیسی تھی بتاؤ، بال کا رنگ کیسا تھا بتاؤ، کہاں کہاں پہ آپ کے بال سفید تھے وہ بتاؤ، دانت کیسے تھے اس کی کیفیت بتاؤ، سینہ کیسا تھا کیفیت بتاؤ۔ اگر وہ وہی کیفیت بتاتا ہے جو کتابوں سے میچ کرتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر میچ نہیں ہوتے اس کا مطلب وہ کوئی شیطان تھا، اس کے خواب میں آ کے جھوٹ بول دیا کہ میں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کے نام پہ جھوٹ بولنا تو جانے دے، شیطان تو خواب میں آ کے یہ بھی بول سکتا میں اللہ ہوں، یہ تک بول سکتا ہے، نبی کا نام لینا تو دور کی بات، آ کے اللہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو دوسری قسم کے خواب ہیں شیطانی خواب، یعنی شیطان آ کے نبی کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو خواب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، ان میں 2 لوگوں کی اکثریت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو وہ جو خواب کچھ بھی نہیں دیکھتے، شیطان کو بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے، خود ہی شیطان بن جاتے ہیں اور صبح شور مچاتے ہیں کہ ہم نے خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا۔ کچھ بھولے بھالے ایسے ہوتے ہیں جو خواب تو دیکھتے ہیں، ان کے خواب میں کوئی آ کے بولتا بھی اللہ کے نبی ہوں، لیکن وہ اللہ کے نبی نہیں ہوتے، وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان ہوتا ہے اور آ کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو نہیں اختیار کر سکتا ہے شیطان، لیکن کسی اور کی شکل میں آ کے یہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس لیے ہمیں حلیہ یاد ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کا حلیہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔